السلام علیکم، متین اللہ حاضر۔ آج میں ایک ایسا موضوع آپ کے لیے لایا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے بلکہ سب کے لیے بہت ہی دلچسپی کا حامل ہوگا۔ وہ ہے ماں کی دعا۔ جس کے ساتھ ماں کی دعا ہو، بڑی سے بڑی آفت ایسے گزر جاتی جیسے کہ ڈھلان سے پانی بہہ گیا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو سناتا ہوں۔ 1965 میں کورنگی میں ہم نے فیکٹری لگائی۔ اس زمانے میں 10 روپے گز زمین تھی۔ بڑی محنت سے فیکٹری، اور اس زمانے میں روڈ بھی نہیں تھے، کورنگی آنے جانے کے لیے کافی پیدل چلنا پڑتا تھا۔ اچھے مشکل حالات میں فیکٹری بنائی 1965 میں، اور 1 ستمبر 1965 کو اسٹارٹ کری، اور 6 ستمبر کو جنگ چھڑی۔ وہ الگ موضوع ہے، اس کے میں بعد میں آؤں گا۔ اب میں آگے آتا ہوں۔ یہ فیکٹری چل رہی تھی 1971 میں بھٹو صاحب اقتدار میں آ گئے۔ انہوں نے جو حکومت میں آنے کے لیے جو بہت سبز باغ دکھائے تھے مزدوروں کو، تم مالک بن جاؤ گے، تم مالک ہو، اس طرح کے ہر ایک کے ذہن میں یہ تھا کہ بس آج کل کی بات ہے، یہ مالک کی جگہ ہم بیٹھے ہوں گے۔ لیکن ان میں اور مجھ میں فرق تھا۔ میں عوام کا نمائندہ تھا۔ میرے ساتھیوں، یاد رکھو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے مطالبوں پر چلیں گے، آپ کے امنگ پر چلیں گے، آپ کی مرضی پر چلیں گے، آپ کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایک عظیم اور بلند مملکت بنا کے چھوڑیں گے۔ اس قدر مزدور اس قدر بپھر گئے تھے کہ وہ مالکوں کو کسی گنتی میں نہیں لاتے تھے۔ میری فیکٹری کورنگی میں تھی۔ میرا 2 لیبر سے میرا جھگڑا چل رہا تھا، وہ صحیح کام نہیں کرتے تھے، میں نے ان کو نوٹس پہ دے کے نکال دیا تھا۔ لیکن اس زمانے میں جی بات کر رہا ہوں، اسی زمانے میں حبیب بینک والوں نے بہت بڑے بڑے 3 اسپننگ مل لگائے، علی اصغر ٹیکسٹائل، میر ٹیکسٹائل، یوسف ٹیکسٹائل۔ میری فیکٹری سے تقریباً آدھا کلومیٹر آگے مین روڈ کے اوپر۔ اور اپنے دانش میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنے ہم مذہب ہونے کے ناطے گلگت سے ساری لیبر بھرتی کری کہ یہ لوگ بھی بیچارے بیکورڈ ہیں، یہ بھی آگے بڑھ جائیں گے، ان کو بھی کچھ ترقی ہو جائے گی۔ لیکن بھٹو صاحب کی جو تقاریر تھی، سب کے ذہن اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اس فیکٹری میں مالکان نہیں داخل ہو سکتے تھے۔ پورا کنٹرول مزدوروں نے سنبھالا ہوا تھا، وہی سب کرتے پھرتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے ان کی آپس میں بڑی یونین بن گئی تھی۔ میرے جو 2 آدمی نکالے ہوئے تھے، وہ ان کے پاس شکایت لے کے پہنچے۔ تھوڑا سا میں آپ کو واضح کر دوں، میں جب گھر سے نکلتا تھا اور فیکٹری جانے کے لیے، ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میں اوپر، نیچے والدہ گھر نیچے۔ میں پہلے والدہ کے پاس جاتا تھا، ان سے اجازت لے کے سلام کر کے پھر ہم لوگ سب بھائی ماشاءاللہ الگ الگ کاروبار تھے، ہم اپنے کام پہ جاتے تھے۔ اسی روز کی روٹین کے حساب سے تو یہ 2 جو میرے آگے بتاتا ہوں، جو مزدور تھے وہ پہنچ گئے ان کی یونین کے اندر کہ ہمیں نکال دیا مالک نے، اور ہم کو وہ کچھ بھی نہیں دیتا، حالانکہ غلط بتایا انہوں نے۔ 11 ستمبر کو فیکٹری چل رہی تھی میری، 11 ستمبر 1972۔ میں فیکٹری میں بیٹھا ہوا تھا، چوکیدار بھاگتا ہوا آیا، صاحب ایک گاڑی بھر کے آئی ہے اور سارے یہ گلگت کے لوگ ہیں، آپ کے بھی 2 آدمی بیٹھے ہوئے اس کے اندر، وہ کہتے ہیں دروازہ کھولو نہیں ہم توڑ دیں گے۔ میں گیا باہر، فوراً باہر گیا گیٹ پہ، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ لگے دروازہ کھول۔ میں دروازہ بعد میں کھولا، مسئلہ کیا؟ بولے تو نے کیوں نکالا ان کو؟ میں نے کہا بھائی میرے مزدور ہیں، مطلب بولے کوئی مزدور بھائی۔ اب اس زمانے سے بڑے سے بڑا ہتھیار ہوتا تھا چاقو یا خردم، ایسی لاٹھی جس پہ آگے لوہے کا پھل لگا ہوتا تھا۔ میں نے کہا میرا کیس ہے، آپ مجھ میں نہیں پڑھو۔ ایک نے آواز لگائی اس کو مار دو، ایک نے کہا اٹھا لو اس کو۔ 15 سیٹر گاڑی تھی وہ، آج بھی نمبر یاد ہے مجھے اس کا، KAN 1142۔ میں ان کو سمجھاتا رہا، جب اتر کے آئے اٹھانے کے لیے میں شکاری آدمی ہوں، الحمدللہ شکر شکار ہتھیار ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً ریوالور نکال لیا اپنا، جیب میں رکھا تھا۔ میں نے کہا اب آؤ، تم میں سے کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو؟ میں نے اٹھا کے پہلے ایک فائر کیا، گاڑی کا ٹائر پھاڑا ان کے۔ دوسرا جس کا نشانہ لوں وہ بھاگ کے گاڑی میں بیٹھ جائے، وہ پلک جھپکتے ہوئے سارے کے سارے گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی دبائی انہوں نے۔ اچھا اس زمانے میں پولیس کا روب ہوتا تھا۔ اچھا جن فیکٹریوں سے وہ لوگ آئے تھے، وہ اوسطاً ایک شفٹ میں 1000 آدمی کام کرتا تھا۔ میں فوراً تھانے گیا۔ اس زمانے میں SHO ہوتے تھے فاروق لودھی،
جو بعد میں DSP ہوا، بہت نائس آدمی، نر آدمی، پتہ نہیں کس حالات کے بنا پہ اس غریب نے خودکشی کر لی، میں آج تک پریشان حیران ہوں۔ بہرحال وہ مجھے جانتا تھا متین کے نام سے، فیکٹری کا نام تھا میری حق ٹیکسٹائل۔ تھانے پہنچا میں، وہاں میں نے FIR کٹوائی کہ اس طرح میرے میں حملہ کرنے آئے تھے میری فیکٹری کے اندر، میں نے دفاع میں گولی چلائی ہے اور یہ گاڑی نمبر یہ فلاں مل کی گاڑی ہے۔ رپورٹ لکھی، SHO فاروق اس دن چھٹی پہ تھا، اس کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، رہائش بھی ناز آباد میں تھی۔ جو DT افسر تھے اس میں سے ایک سپاہی سے ASI بنا تھا اور ایک تھا جو ڈائریکٹ نیا بنا تھا۔ وہ دونوں کہنے لگے جی متین صاحب چلیے وہ گاڑی لے آئیں جس پہ آپ پہ حملہ کرنے آئے تھے، حالانکہ ایسے معاملات میں مدعی کو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا ان کو، اور میں اس فیکٹری میں جہاں سے جس میٹ ٹیکسٹائل میں ہم نے ہارن دیا، پہنچ کے 2 سب انسپیکٹر میرے ساتھ، اب میں گاڑی چلا رہا، ہارن دیا، دروازہ کھول کے جیسی گاڑی اندر گئی انہوں نے گیٹ بند کے تالا ڈال دیا، ادھم مچایا، آ گیا ہمارے آدمیوں کا قاتل، آ گیا ہمارے آدمیوں کا قاتل، آ گیا۔ آنن فانن میں 10 منٹ بھی لگے، تینوں فیکٹریاں بند اور سب نے 3000 آدمی نے گھیر لیا مجھے۔ دفتر میں ہم پہنچ چکے تھے، ان کے دفتر میں گھیر لیا انہوں نے۔ اب ان کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ تمہارے آدمی خیریت سے ہے، کسی کو نہیں لگا ہے، اور وہ میرے یہاں حملہ کرنے آئے تھے، وہ سننے کو تیار ہی نہیں۔ اسی دوران میں یہ دوپہر کے تقریباً ایک ڈیڑھ بچوں کا تھا یہ، تو اس میں سے جو نیا لڑکا SI بھرتی ہوا تھا وہ سمجھدار تھا، اس نے ان کے لیڈر کے کان میں کہا کہ دیکھو ابھی ہاتھ مت لگانا، اس سے کچھ ہو گیا تمہارے آدمی سب پھنس جائیں گے، پہلے میں ان کو لے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ لے کے آؤ، وہ اس نے عقل بندی کری، وہ باہر نکلا، ریوالور میرا بھی اسے جیب میں لے کے رکھا خاموشی سے، لے کے وہ نکلا، پہنچ کے جا کے تھانے اس نے فون کیا لودھی صاحب کو۔ بات کرتے جب اس کے نام سے متین نکلا تو انہوں نے پھر موٹی موٹی گالیاں دیں اپنے نیچے والے کو، کم وقت ہو جب تم کو پتہ ہے یہ مخالف پارٹیاں، تم لے گیا کیسے؟ وہ بیچارہ سب کام چھوڑ کے، اچھا وہ چھوڑ کے وہ وہاں سے آیا۔ اس دوران میں دوسری جو لوگ تھی پارٹی وہ بھی FIR کٹوانے آ گئے، چونکہ میری FIR کٹ چکی تھی، انہوں نے ان سب کو بٹھایا اور لاک اپ کر دیا کہ نہیں آپ اس کی جگہ پہ حملہ کرنے گئے تھے، اس کا قصور نہیں ہے۔ اب لودھی صاحب جب آئے واپس، انہوں نے پوری پوزیشن دیکھی، انہوں نے بڑی سیاست سے ان سب کو باہر نکالا، کہنے لگے دیکھو بھائی مزدور بھائی، میں بھی تمہارا بھائی ہوں، یہ سرمایہ دار کسی کے نہیں ہوتے، لیکن میری 2 بیوی ہیں اور 11 بچے ہیں، تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ مجھے ملزم میرے حوالے کرو کہ وہاں آپ کے وہاں پر ہے، مل میں ہے، تو میں آپ کو اپنی ذمہ داری پہ آپ کو میں چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل آپ ذمہ داری رہتے ہیں، ہمیں لے کے چلیں، ہم آپ کو آدمی آپ کے حوالے کریں گے۔ اس دوران میں بج گئے 3، دوپہر کی شفٹ بھی آ گئی DT پہ، اب 3 کی جگہ ہوگا 6000 آدمی۔ اب لودھی صاحب نے ٹرک منگوایا بڑا، ان سب کو بٹھایا، لے کے جب فیکٹری پہ آئے ہو مجمع دیکھا تو وہ جو لیڈر سارے منکر ہو گئے، بولے ہم مجبور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لودھی صاحب نے کھڑے ہو کے اسٹیج پہ تقریر کری بڑے مزدوروں کی حمایت میں، پھر میرا ذکر آیا کہ یہ تو آپ کا نہیں ملک کا مجرم ہے، یہ ملک کا ملزم ہے، سزا میں دلاؤں گا، اگر اس کو دیکھو سمجھ لو، اگر اس کو کچھ ہو گیا، میری 2 بیویاں 11 بچے، تم مجھے کھلاؤ گے، تم اگر نہیں مانتے ہو تو آؤ پہلے، بات کرتے کرتے وردی پھاڑ دی اپنی کہ آؤ پہلے مجھے مارو، اس کو مارتے ہو، لودھی صاحب لے جاؤ، لودھی صاحب لے جاؤ، لودھی صاحب لے جاؤ۔ وہ جناب علی، وہ لودھی نے اپنے سمجھو مجھے ایک طرح سے آغوش میں لے کے چھپا کے مجھے باہر نکالا، میں نکلا، میری گاڑی کے ٹائر چاروں کی ہوا نکلی ہوئی، میں نے کہا یار گاڑی پنچر ہو، انہوں نے کہا متین نکل یہاں سے، گاڑی آتی رہ گئی، تیری ماں کی دعا نے بچایا، اور ناچ تو زندہ نہیں بچتا ان کے ہاتھ سے۔ خیر میں تو فکر نہ کر، پھر میرا وہ کورنگی تھانے پہنچے، تھوڑا ذرا سیٹ ہوئے، ٹیکسی منگائی، گھر آ گیا میں تو گھر۔ اچھا میں صبح چلتے اماں سے، اللہ بخشے میری والدہ سے کہہ کے گیا تھا کہ اماں بیسن کے پراٹھے کھاؤں گا، تو بیسن کے پراٹھے میں نے گھر جا کے کھائے 5 بجے شام کو۔ لیکن بہرحال اب رات کو پھر 4 بجے فون بھی آ گیا کہ متین صاحب کی گاڑی بھی ہم نے منگوا لی ہے، ہوا بھروا دی ہے، تھانے میں کھڑی ہے، آپ کیونکہ لودھی اچھا دوست تھا میرا، آپ لے لیجیے گا۔ چلیے جی معاملہ آیا گیا۔ اس کے بعد یہ بھٹو صاحب کے خلاف مزدور ہو گئے بہت زیادہ، تو وہ 15 میں سے 13 آدمی جو وہاں سے آئے تھے، اس میں سے 12 سب عہدے دار تھے یونینوں کے۔ دسمبر میں جا کے مزدوروں بہت خلاف ہو گئے، یہاں تک ہو گئے بھٹو صاحب کے خلاف کہ وہ گدھے کتے میں نام لکھ کے پیشاب کرتے تھے اس کے اوپر کھڑے ہو کے۔
جب رپورٹیں گئیں تو بھٹو صاحب نے پھر لیا اپنی جو ان کی جاگیردارانہ مزاج تھا، جتنے لیڈر تھے ملک کے یونینوں کے سب کو اریسٹ کرایا. یہ میرے بھی 11 آدمی پکڑے گئے جنہوں نے جو مجھ پہ آئے حملہ کرنے آئے تھے. سکھر جیل میں رکھا گیا. ان کو جون جولائی میں ان سے چکر چلواتے، بڑا پتھر ہوتا تھا، مارتے چلواتے رہتے تھے. پھر جا کے ذرا حالات نرم ہوئے، ان کی ضمانت ہوئی سب کی. سٹی کورٹ سے ضمانت کرا کے سیدھے اسٹیشن پہ گئے. جو پہلی ٹرین ملی سارے کے سارے بھاگ گئے. لیکن بہرحال میں فیکٹری جاتا تھا جب حالات میں، ہتھیار رکھتا تھا، میرے پاس تھے 4 ہتھیار، میں 2 رکھتا تھا. پھر بھی الحمدللہ ہمت نہیں ہاری. چلیے جی بات ختم ہو گئی. 6 مہینے کے بعد مجھے فیکٹری میں کچھ لیبر کی ضرورت پڑی تو میں بھرتی کر رہا تھا. تو میں نے دیکھا 3-4 آدمی وہ بھی ہیں جو بہت زیادہ بول رہے تھے. میں نے ان کو بلاؤ. وہ آئے، انہوں نے سلام کیا. انہوں نے کہا سر ہم آپ کے پاس نوکری لینے نہیں آئے، ہم آپ سے پوچھیں آپ کے پاس کون سی طاقت آپ کے تابع ہے. ہم نے جب آپ کو گھیرا ہوا تھا ہم نے بڑی کوشش کری آپ کو مارے، پتھر اٹھا کے مارے. ہم کہتے جو کوشش کرتے تھے کوئی طاقت ہمارا ہاتھ پکڑ لیتی تھی. اور میں نے کہا ظالمو، میرے ساتھ میری ماں کی دعا تھی. میں گھر سے کبھی ماں کی اجازت لے کے نہیں نکلا. جب گھر آتا ہوں تو پہلے ماں کا بیٹھتا ہوں. تو بھائی ماں جس کی اللہ نے حیات ہے، جو خدمت کرنی ہے کر لو، یہ چیز نہیں مل رہی. چلیے اب آپ کو پھر اب دوسرا لطیفہ ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، بس میں ذرا دل خوش ہوگا. ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں مشین زمین رشتہ جتنے جلدی ہو جائے باعث برکت ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی نہ رات میں مشین دیکھنا، نہ سودا کرنا، نہ زمین رات میں دیکھنا سودا کرنا، نہ دلہن دیکھ رہی ہو تو شادی میں دیکھنا، کسی کی شادی میں آئی ہو اس کو دن کی روشنی میں گھر میں دیکھنا. اس کو اس کے پیچھے بہت ساری کہانی ہے، کیونکہ رات میں گاڑی دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اندر کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہو یا ایب نہیں دکھائی دے گا. زمین آپ دیکھنے جا رہے ہیں، ممکن ہے زمین ہو کھڈے ہو، خرابی ہو، کچھ اور ہو. یہ اس کی مثال جیسے ابھی حال کیا ہی ہے، یہ بارشیں جو ہوئی پچھلے دنوں، نیا ناز آباد جو ڈوبا ہے، یہ جگہ جہاں بنایا گیا یہ پہلے بہت بڑا جوہر تھا، یہ بہت بڑا کھڈا تھا یہ. لیکن بیچارے جنہوں غریب تو لوگ مر گئے جنہوں نے بنایا تھا مر گیا. اب رہا دلہن کے بارے میں، تو وہ اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سعودی عرب کا فوٹو بھی آپ ان کا تو نہیں ہے لیکن اس سے ملتا جلتا ہی ہے. سعودی عرب میں شادی تھی، یہ اخبار میں آیا بہت دنوں پہلے، بہت کافی آیا تھا. ایک شیخ صاحب کو دوسری بیوی کی جستجو تھی، عمر ان کی بھی تقریباً 40+ تھے. ان کو بھی اپنے جوڑ کی خاتون چاہیے تھی. تو انہوں نے خاتون کو دیکھا، بہت خوبصورت لگی. انہوں نے اپنے ساتھ خواتین سے پوچھا معلوم کرو کون ایسی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں شادی اس کی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں پیغام دیتا ہوں، آپ مانے نہیں مانے اسی رات ان کا بھی نکاح کرا دیا گیا اور ٹھیک ٹھاک ہو کے مہر باندھا گیا. صبح کو جب دلہن نہا دھو کے آئیں تو وہ شیخ صاحب نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کی دلہن ہوں. واقعی. شیخ صاحب اٹھے، چیک بک نکالی، ان کے بعد چیک کاٹا، بولا خدا حافظ کر دیا. اب میں فوٹوز آپ کو بھیج رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اب یہ دیکھیے کچھ ایسا ہی سین ہوگا. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.